بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فرحان خان ہے۔ آج کل ایک ڈرامہ ارطغرل غازی بہت ہی فیمس ہوا ہے، تو اس کے متعلق چند حقائق میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں۔ یورپ، مڈل ایسٹ، افریقہ اور یورپ سے 700 ملین ناظرین کو اپنے شہر میں گرفتار کرنے والا ڈرامہ غازی ارطغرل آذربائیجان، ترکمانستان، قازقستان، ازبکستان، البانیہ، پولینڈ، سربیا، بوسنیا ہرزیگوینا، ہنگری اور یونان میں ریکارڈ توڑنے کے بعد اب پاکستان میں بھی یکم رمضان سے پی ٹی وی پر روزانہ 7:55 رات پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نہ صرف خود اس ڈرامے کے شدائی ہیں، بلکہ انہوں نے ایک پبلک فورم پہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہر پاکستانی اس ڈرامے کو دیکھے۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جس نے ترکی کو ان 5 ممالک کی صف میں لا کھڑا کیا ہے، جن سے امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس جیسے ممالک بھی سیریل امپورٹ کر کے اپنے ہاں چلاتے ہیں۔ ارطغرل غازی نے جہاں ترکی کے زر مبادلہ میں بے پناہ اضافہ کیا ہے، وہیں اس ڈرامے نے امت مسلمہ کے خوابیدہ نوجوانوں کے سینوں میں عظمت گمشدہ کو تلاش کرنے کی جذبے کو بیدار کیا ہے۔ اسلامی دنیا کی عوام اس ڈرامے کو طیب اردگان کی طرف سے امت مسلمہ کو جگانے کی کوشش کے طور دیکھ کر اس کا خیر مقدم کر رہی ہے۔ وہیں مغربی دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ڈرامہ مسلم نوجوانوں میں جہاد کو فروغ دے گا۔ دراصل مغربی دنیا کو غم اس بات کا ہے کہ وہ مسلم نوجوان جو عرصہ دراز سے اسپائڈر مین، بیٹ مین، آنٹ مین، ایکس مین، ٹارزن اور سپر مین جیسے چھوٹے چھوٹے کرداروں کے سحر میں گرفتار تھا، وہ نوجوان یکا یک غازی ارطغرل کے سحر میں گرفتار ہو گیا ہے۔ مغرب کو مسئلہ اس بات سے ہے کہ ان کے برسوں سے بنایا گیا بیانیہ اس ڈرامے نے ہفتوں میں تحریر کر دیا ہے۔ اس ڈرامے نے مسلم دنیا پر بالخصوص یہ واضح کر دیا ہے کہ مرد داڑھی اور عورت مکمل لباس میں کتنی خوبصورت نظر آتی ہے۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جس نے مسلمانوں کو ان کے حقیقی ہیروز سے متعارف کرایا ہے۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جس کے بارے میں رجب طیب اردگان نے کہا، جب تک شیر اپنی تاریخ خود نہیں لکھیں گے ان کے شکاری ہی ہیرو ٹھہریں گے، اور ہم اسلامی تاریخ اور اس طرح لکھیں گے کہ جس طرح وہ تھی۔ اور جب یہ اسلامی تاریخ ارطغرل نامی ڈرامے کے ذریعے دنیا کو دکھائی تو لوگ اسلام قبول کریں گے۔ یہ وہی ڈرامہ ہے جس نے اغیار کی ان کوششوں پر پانی پھیر دیا جو اسلام کے سنہری ماضی کو داغدار کرنے میں صرف کی گئی تھی۔ یہ تو اغیار کا رویہ تھا اور ان کے تکلیف کی تو سمجھ بھی آتی ہے، لیکن مسلم ممالک کا رویہ بھی اس ڈرامے کے بارے میں بڑا عجیب ہے۔ اور یہی بات مجھے ہی کیا ہر ذی فہم انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ صرف ڈرامہ ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہے، ورنہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اس کی نشر و اشاعت پر نہ تو پابندی لگاتے اور نہ ہی وہ $40 ملین کی لاگت سے اینٹی خلافت عثمانیہ ممالک النار نامہ ڈرامہ بناتے، اور نہ ہی ممالک النار کا ڈائریکٹر یاسر حراب لاس اینجلس ٹائم کو انٹرویو دیتے ہوئے خلافت عثمانیہ کو مجرم کہتا۔ اگر غازی ارطغرل محض ڈرامہ ہی ہوتا تو مصر کی حکومت اپنی سرکاری فتوی کمیٹی سے اس ڈرامے پر پابندی کا فتویٰ کیوں جاری کراتی اور یہ کہتی کہ یہ ڈرامہ طیب اردگان کے خلاف عثمانیہ کے احیاء اور نشاط ثانیہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ یہ نہ تو ان کے باتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ڈرامے نے وہاں کے نوجوانوں کے سینوں میں وہ تلاطم برپا کیا ہے جو کسی بھی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں کرتے وقت وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف عربوں نے بغاوت کی، نہ صرف انہیں برطانیہ کی مکمل حمایت حاصل تھی بلکہ عرب مزاحمت کا پرچم بھی ایک برطانوی سفارتکار مارکس کائر نے تیار کیا تھا۔ آگے چلنے سے پہلے میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اگر یہ آپ کو اچھی لگے تو اسے آگے شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بھی میرا چینل سبسکرائب کرنے کے بارے میں کہیں۔ مصر میں عوام اس ڈرامے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ایک من چلے نے وہاں کے شمالی شہر موسیٰ المترو میں ارطغرل کے نام پر ایک ہوٹل کھڑا کر دیا۔
نہ جانے وہاں کے ڈکٹیٹر کو اس ہوٹل سے کیا خطرہ ٹھہرا ہوگا کہ بزور بازو اس نے نام تبدیل کرا دیا۔ بقول شخص کے کچھ طاقتیں 2023 میں معاہدہ لوزان کے ختم ہونے سے خوف زدہ ہیں، اور وہ اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ کہیں غازی ارطغرل طیب اردگان کی شکل میں دوبارہ اسلامی دنیا کا پرچم بلندیوں پر نہ لہرا دے۔ بہرحال تمام تر کوششوں کے باوجود یہ ڈرامہ اب بھی ان ممالک میں مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ اس ڈرامے نے دنیا کے 146 ممالک سے نہ صرف ناظرین کی توجہ حاصل کی ہے بلکہ وہاں ڈراموں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بھی قرار پایا۔ آج کل دنیا میں سرمایہ ہی سب کچھ ہے، اور محض دولت کمانے کی خاطر کوئی بھی ملک نہ صرف فلم بیچنے بلکہ خرید کر مقامی زبان میں ڈبنگ کر کے اسے اپنے سینما کی زینت بنانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ اس دنیا میں ارطغرل ہی وہ واحد ڈرامہ ہے جسے دنیا کے کم و بیش 60 ممالک میں ڈب کر کے دکھایا گیا۔ ایک ایسا ڈرامہ جس کے 5 سیزن ہوں اور ہر ایک سیزن کم و بیش 70 اقساط پر مشتمل، اور پھر بھی انسان اسے دیکھے بلکہ دیکھتا ہی چلا جائے۔ یہ ارطغرل کی کامیابی نہیں تو اور کیا ہے، وہ بھی ایک ایسے مصروف دور میں جب انسانوں کو سر کھجانے کی فرصت بھی نہیں ہے۔ اس ڈرامے میں کام کرنے والے اداکاروں کا پروفائل دیکھیں تو ان میں کوئی بھی ترکی کے ٹاپ 10 میں بھی شامل نہیں ہوتا تھا، لیکن آج وہ نہ صرف پوری دنیا میں مشہور ہیں بلکہ مسلم نوجوان نے ارطغرل، حلیمہ سلطان، نور گل، بابر، سلیمان شاہ اور حائمہ خاتون وغیرہ کے ڈی پیز لگا لی ہیں۔ ترک کے صدر طیب اردگان اور اس وقت کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے خود اداکاروں سے شوٹنگ والے مقام پر جا کر ملاقاتیں کی۔ وینزویلا کے صدر نکولس مدوروس اپنی بیگم سمیت شوٹنگ سیٹ پر آ بیٹھا اور سر پہ کائی قبیلے کا ٹوپی سجا کر ہاتھ میں تلوار تھام کر تصویر کھنچوائی۔ چچنیا میں اس ڈرامے کے لکھاڑی محمد بزداغ کو 2 روزہ دورے پر بلوایا گیا، جہاں عوام نے سڑکوں کے دونوں اطراف کھڑے ہو کر ان کا شاہانہ استقبال کیا۔ ایک ایک ڈرامہ نہیں بلکہ ایک ایسا مشروب ہے جس میں اطاعت الہی، محبت رسول، اسلامی ثقافت، ملی غیرت، دینی حمایت، عزت نفس اور فلاح انسانی جیسے کلیدی اجزاء ترکیبی شامل ہیں۔ اور آخر میں فقط اتنی گزارش ہے کہ اس ڈرامے کو خود بھی دیکھیں اور فیملی کو بھی دکھائیں، دوستوں کو بھی بتائیں، اور ہرگز اس پروپیگنڈا میں نہ آئے کہ یہ ڈرامہ شدت پسندی کو ابھارے گا اور یہ کہ ڈرامہ تو ایک آرٹ ہے، اس میں مذہب کا کیا کام۔ اگر کوئی یہ کہے تو ان سے پوچھیں کہ کیا انڈیا اور ہالی ووڈ کی کوئی فلم ہے جس میں مندر بھگوان اور جیسس کرائسٹ کا ذکر نہ ہو۔ اگر بالی ووڈ کی فلموں میں مندر کے تقدس اور مورتیوں کی پوجا پاٹ، اور ہالی ووڈ کے فلموں مشکل وقت میں گرے افراد کے منہ سے جیسس کرائسٹ کی بلند آواز ہوتی صداؤں اور سینے پہ بنتے سلیب کے نشان سے آرٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام سن کر ترکوں کو تعظیماً اپنے ہاتھ سینے پہ رکھ کر ادب سے جھک جانا آرٹ کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جہاں جہاں تک یہ میری ویڈیو پہنچ سکے اسے پہنچائیں۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔